الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس میں قرآن پاک ہے، یہ اٹھا لیں، یہ بے ادبی ہے نا، یہ وہ ادھر اس کے اندر الماری کے اندر۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج
14 اگست ہے اور 14 اگست کو رمضان المبارک میں ہمارا ملک پاکستان بنا اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ملک عطا کیا جس میں مسلمان اپنی رائے کو آزادی کے ساتھ استعمال کر سکے۔ اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، یہ ہم سے چھپا ہوا نہیں۔ اور کنہوں نے قربانیاں دی یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آج تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو بتانے والوں نے ان کو بتایا کہ جس وقت قربانی ہو رہی تھی اس وقت آپ کے بڑوں نے کچھے پہنے ہوئے تھے، تو کہتے نہیں ان کا والد تھا، کہا ان کا والد تو ادھر تھا۔ بے شمار ایسے علماء کرام کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا۔ اس انگریز کو نکالنے کے لیے ملک ہندوستان سے ہمارے اکابر نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ آج تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہاد کا اعلان ہوا تو انگریز نے ہر ایک سے الگ الگ پوچھا کہ صرف تم اتنا کہہ دو کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو سب نے کہا کہ ہمارا تعلق انہی کے ساتھ ہے، اور ان کو دیکھتی ہوئی آگوں میں ڈالا گیا، تندوروں میں جلایا گیا، لیکن وہ اپنی اس آواز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تین بڑے علماء کرام ایسے تھے جن کو انگریز نے کہا تمہیں صبح پھانسی مل جائے گی، تیار ہو جاؤ۔ اس کے دل میں تھا یہ کوئی عام سے مولوی ہوں گے، معافی مانگیں گے، وہ بڑے خوش ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ وہ جاسوس نے پوچھا بھئی تم کیوں خوش ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں تمہیں پھانسی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ساری زندگی محنت تو اسی لیے کی ہے کہ شہادت کی موت مل جائے، بن مانگے کہاں ملتی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ صبح مظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رکھا کہ آج پھانسی ہو جائے گی، چلو اللہ کے حضور روزے کی حالت میں جاؤں۔ صبح آ کر انگریز نے دوسرا پروانہ سنا دیا کہ تم اتنے خوش ہو رہے ہو، ہم تمہیں پھانسی نہیں دیتے۔ لوہے کی سلاخوں کا پنجرا بنایا اور تینوں علماء کو اس میں ڈال دیا، نہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، اور دور علاقے میں پیدل لے کر گئے ان کو کہ وہ کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں، اور سارا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن زبان پر ایک ہی بات تھی کہ انگریز کو ہم نے ہندوستان سے نکالنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔
ایک شخص نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اس کے دل میں انگریز کی اتنی نفرت ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ جتنے ہمارے سلسلے ہیں دین کے، تحریکوں کے، تبلیغی جماعت کے، یہ ان سب کے استاد مولانا محمود الحسن دیوبندی تھے۔ انگریز نے ان کو بند کر دیا۔ کہ چلو اس کو ہم جیل میں ڈال دیں گے، تحریک کمزور ہو جائے گی۔ انہوں نے اندر بیٹھ کے تفسیر لکھنا شروع کر دی، قرآن کی تفسیر لکھ کر باہر آئے۔ شاگرد سے کہا کہ اس دفعہ قرآن سنانے والا نہیں، اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ 27 دنوں میں قرآن پاک انہوں نے یاد کر کے استاد کو سنا دیا۔ یہ تھے ہمارے بڑے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ جب تحریک چلی تو کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ سارے علماء تیرے خلاف ہیں، تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے ایک جواب دیا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ ایک ایسا عالم ہے کہ تمام ہندوستان کے علماء کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں اس کو رکھ دیا جائے تو اس کا وزن ان سے بھاری ہے۔ ان نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون سی ہستی ہے؟ انہوں نے کہا یہ مولانا ظفر احمد تھانوی ہے، کہ جس کا اتنا علم ہے کہ مجھے کوئی کسی عالم کی پرواہ نہیں ہے جب میرے ساتھ یہ ہو۔ یہ علماء نے قربانیاں دی ہیں، تمام علماء نے۔ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے قربانی دی، اور اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں عطا کیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ آتے ہی ہم نے قانون نہیں بنایا، قائد اعظم نے تو ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا قرآن ہمارے لیے قانون ہے، حدیث مبارکہ ہمارے لیے قانون ہے، لیکن آگے اس کو کوئی اپنائے تو تب۔ اور وہ کام ہم کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، گانے کی آواز آئی، آپ نے دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس دی۔ کافی دور تک جانے کے بعد فرمایا کہ وہ آواز آ رہی ہے تو ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ میں نے کہا جی ابھی بھی ہلکی ہلکی آ رہی ہے، انگلیاں نہیں نکالی ہیں۔
کافی دور جانے کے بعد پھر پوچھا کہ آواز آ رہی ہے؟ تو عرض کی کہ اب نہیں آ رہی۔ تو پھر کانوں سے نکالی، انگلیاں نکالی اور کہا کہ یہ گانا نفاق پیدا کرتا ہے، الغناء ينبت النفاق، یہ گانا نفاق پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعونان صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں آخرت میں، دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ مزمار عند نعمت، ایک نعمت ملنے کے اوپر باجے کی آواز، ورنت عند مصیبت، اور دوسری مصیبت کے وقت چیخنے اور چلانے کی آواز۔ یہ دونوں ایسی آوازیں ہیں جن پر لعنت کی گئی ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ ہر قسم کے باجے کے اوپر لعنت ہے۔ وہ کہا کہ خوشی کے موقع پر جو باجا بجاتا ہے اس کی آواز پر لعنت ہے۔ کون آپ کو منع کرتا ہے خوشی منانے سے؟ لیکن کم از کم ان شہیدوں کا تو حیا کرو جنہوں نے اپنا جسم تک لہو لہان کر دیا اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، ان کے خون کا حیا کرو۔ باوجود منع کرنے کے پھر بھی جو ہے گھر کے پاس آ کے شور مچاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب انسان پر غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے، اس وقت چلانے کی آواز، اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان کاموں سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ خود بھی ہم مصیبت کے وقت صبر کا دامن پکڑیں۔ اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے گن کے بتایا کہ میں تم سے جو ہے نا آزمائش کروں گا، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، تمہارے جانوں کے ساتھ، اور پھلوں کے کمی اور زیادتی کے ساتھ، یہ میں تم سے جو ہے امتحان لوں گا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ تو جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں تو اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ،
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأطلعهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرمائیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو یا الہ العالمین کو منور فرما۔ جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنی بھی دینی کام ہو رہے ہیں کسی بھی سلسلے میں یا الہ العالمین سب کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے حضرات ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب کی مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دین پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔